السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج، حالات، خیالات اور جذبات؟ میں ہوں بہلول مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز۔ خواتین و حضرات، 40 سال محکمہ تعلیم کو دینے کے بعد بڑے باعزت طریقے سے، با کمال طریقے سے، کامیابی و کامرانی کے ساتھ محکمہ تعلیم سے ریٹائر ہو گئے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، بہت ہی پیارے استاد محترم، قابل احترام ٹیچر صاحبان جناب سر طارق محمود صاحب۔ ان سے جانیں گے یہ سفر کیسا رہا، کیا مشکلات آئیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیسے ایکسپیریمنٹ رہے، جانتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بڑے پھولوں کے ساتھ بڑے اسٹوڈنٹس نے بڑا لہانہ جس طرح استقبال کیا جاتا ہے، اس طرح آپ کو الوداع بھی کہا گیا، تو اس وقت کیا لمحات تھے آپ؟ 39 سال 8 مہینے اور 7 دن میری سروس تھی۔ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا۔ بعض بچے اور ٹیچر رو رہے تھے کہ ہمارے سر جو ہیں وہ وقتی طور پہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے میری اپائنٹمنٹ ہوئی گورنمنٹ مڈل اسکول ٹھیکریاں میں، تب ایلیمنٹری اسکول نہیں کہتے تھے، مڈل اسکول کہتے تھے، 1 ستمبر 1983۔ وہاں تقریباً 2 سال بعد میں پروموٹ ہو کے ہائی اسکول چلا گیا، پھر غوثیہ ہائی اسکول لالہ مسا۔ وہاں پھر 89 میں دوبارہ یہ ٹھیکریاں والا ہائی اسکول ہو گیا، پھر دوبارہ اپنے گاؤں، میرا گاؤں ہے ٹھیکریاں لالہ مسا کے پاس، وہاں پھر تقریباً 96 تک رہا۔ اس کے بعد پھر 2 سال دوبارہ پھر میں غوثیہ آ گیا، اور 98 میں پھر کھاریاں شفٹ ہو گیا۔ پہلے تعلیم القرآن ہائی اسکول میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، تقریباً 4-5 مہینے بعد پھر میری پروموشن ہو گئی ایز SST، تو پھر گورنمنٹ ہائی اسکول میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ وہاں مئی میں میری پروموشن ہوئی، تو دسمبر میں ریشنلائزیشن ہوئی، تو 5 سیٹیں جو ہیں وہاں سے انہوں نے ختم کر دی۔ 18 SST تھے جب میں ادھر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، پروموشن ہوئی تھی، تو 3 جو ہیں وہ پھر دوبارہ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھیکریاں میں آ گئی سیٹیں، بما بندے، تو ہم 3 لوگ جو ہیں وہ ادھر آ گئے۔ پھر 2001 میں جو منور صاحب تھے ہیڈ ماسٹر ادھر گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھیکریاں میں، وہ مجھے دوبارہ پھر ہائی اسکول ایک ٹیچر کے ساتھ میوچل کروا کے میں ادھر چلا گیا۔ پھر 2001 سے لے کے 2010 تک میں ادھر رہا۔ 2010 میں میری اپوائنٹمنٹ ایز اسسٹنٹ ایجوکیشن افسر ہوئی ہیڈ کوارٹر، جہاں تعلیم القرآن اسکول ہے، وہ پرائمری اسکول ہوتا تھا، ادھر دفتر تھا ڈپٹی DO صاحب کا، ادھر میں AU ہیڈ کوارٹر 3 سال رہا۔ اس کے بعد پھر 2013 میں مجھے انہوں نے میری پوسٹنگ کر دی لالہ مسا، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسر لالہ مسا۔ یہاں پھر 2 سال میں نے ادھر نکالے۔ اگست 2014 میں غوثیہ ہائی اسکول پھر دوبارہ گیا۔ سپٹمبر 2016 میں دوبارہ پھر ہائی اسکول کھاریاں چلا گیا، اور ٹل ریٹائرمنٹ ادھر ہی رہا۔ اس طرح تقریباً میں 17-18 سال جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں نے گزارے، جس میں 5 سال میرا دفتر کا ایکسپیرینس ہے، اور باقی جو ہے وہ ساری ٹیچنگ ہے۔ وہاں 2001 سے لے کے ابھی تک بایو لیب کا میں انچارج رہا، مختلف ایونٹس جو ہے وہ میں کرواتا رہا، گیموں شیموں میں بھی میں نے کافی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ 2002 میں گورنمنٹ ہائی اسکول کھاریاں میں ہی تھا، تو SCS کے پلیٹ فارم سے مجھے انہوں نے الیکشن لڑوایا ٹیچرز کا، اور میں ضلعی جنرل سیکرٹری بنا۔ پورے ڈسٹرکٹ کے 16 کا پینل ہوتا ہے، وہ ضلعی جنرل سیکرٹری بنا میں 2002 سے لے کے 2007 تک، 5 سال کے لیے۔ کیٹیگریز میں مختلف عہدوں پہ، مختلف ڈیزگنیشن پہ خدمات اپنی سر انجام دی، رزلٹ اپنے بہترین دیے۔ چودھری منور صاحب نے انگلش میڈیم کلاس تب شروع کی، تب میرا بیٹا بھی 6 کلاس میں تھا، حسنین طارق، تو وہ اس کلاس کو میں فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، سارے سائنس سبجیکٹس میں پڑھاتا تھا۔ اچھا۔ وہ الحمدللہ جب 2009 میں وہ کلاس 10ویں میں گئی، تو وہ 9 بچے تھے، تو 9 کے 9 جو ہیں وہ پاس ہو گئے، اور بڑی پذیرائی ہوئی۔ آج کل تو ویسے سارے ہی انہوں نے انگلش میڈیم کر دیا ہے، لیکن تب انگلش میڈیم سے بندے ڈرتے تھے رزلٹ پتہ نہیں صحیح آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنی ایک میرا بیٹا بات یہ ہے کہ کمٹمنٹ، کوئی بھی آپ کام کریں نا، اس میں کمٹمنٹ آپ شو کریں، سنجیدگی شو کریں، سیریسنس شو کریں۔ میں کہتا ہوں کہ لڑنا ایک بہت برا کام ہے، بٹ یو ہیو ٹو سیریس وائل فائٹنگ، ادروائز یو ول بی پنشڈ۔ مطلب ہے کہ اگر آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے لڑنے میں بھی، لڑنا اچھا کام نہیں ہے۔ جی بالکل۔ پڑھنا تو ایک بہت ہی اچھا کام ہے، تو پڑھائی میں خاص طور پہ نوجوان نسل کو، بچوں کو میں یہی کہوں گا، پڑھنا جو ہے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ کام ہے۔ اس کیپیسٹی سے میں یہ اکثر یہ بات میں کوٹ کرتا ہوں، مختلف ٹریننگز میں نے کروائی ہیں، مختلف میں ٹیوٹر بھی رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کا کافی سال، تو اس میں بھی میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا تھا کہ اپنے آپ کو واچ کرے۔ واچ جو ہے یہ آن یور رسٹ، واچ گھڑی جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرا واچ یہ ورڈ واچ، اسپیلنگ بھی وہی ہے
WATCH. میں اکثر یہ کوٹ کرتا ہوں, میں اپنے لاسٹ ایڈریس میں بھی ادھر یہ کہا تھا, W اسٹینڈ فار ورڈ, واچ یور ورڈ, مطلب جو بات کریں وہ پوری کریں. A فار ایکشن, واچ یور ایکشن. اس کے ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ 4 کلاس کا ایک بچہ تھا. He was sitting in the kitchen with his mother who was making tea. تو کیا دیکھتا ہے کہ after some time the lid of kettle bubble like this. He was very astonished why it is so. اس نے بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کی ماں جو ہے وہ دیہاتی ماحول کا تھا, وہ اس کی ماں کھیتوں میں کام کاج کے لیے چلی گئی, وہ اس دن اسکول نہ گیا. اور وہی ایکٹیویٹی جو ہے, کیونکہ سائنس میں ہم نو کاسٹ اور لو کاسٹ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں, اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ آگے چل کے ایکسپیریمنٹ بنتی, جس میں لیب میں ہم تجربہ کرواتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ اسکول نہ گیا, اس نے بیگ ایک طرف رکھ دیا. وہی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دہرائی, نیچے آگ جلائی, اوپر پانی کی کیتلی رکھی, اس کے اوپر ڈھکن رکھا. جب اس کو جوش آنا شروع ہوا, بوائل ہونا شروع ہوا, وہ ببل پہلے کی طرح کی, اس نے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا, وہ پھر ببل کر رہی تھی, پھر ایک اور رکھ دیا. ٹھیک ہے. ایون کہ اس نے ہاتھ میں کپڑا پکڑ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ہز ہینڈ آلسو ببل لائک دس. بالکل ٹھیک. وہ ایکٹیویٹی اس نے کر لی. دوسرے دن جب وہ اسکول گیا تو اس کے استاد نے پوچھا کہ ویئر ہیڈ یو بین یسٹرڈے. اس نے کہا سر میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک, اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے. بچے کو ایک دم, اگر ہو سکتا ہے اس کی واقعی کوئی مجبوری ہو, وہ بیمار ہو گیا ہو یا اس نے کوئی جانا ہو, تو ہم لوگ جو ہے ذرا بچے کے ساتھ پہلے وجہ پوچھ لیں. اگر وجہ جینوئن ہو تو اس کو شاباش دیں, اور اگر نہ ہو تو پھر اس کو ذرا ڈانٹ پاٹ کریں. ویسے تو آج کل وہ مار نہیں پیار کا والا ماٹو چل رہا ہے. ٹیچر کو اس نے بتایا کہ یہ میں ایکٹیویٹی میں نے کی, اس لیے میں اسکول نہیں آیا. تو وہ اس نے بات اپنے اسٹاف میں کی, پرائمری اسکول تھا, وہ بات ہوتے ہوتے یونیورسٹی تک پہنچ گئی. یونیورسٹی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جہاں ریسرچ ورک ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بچے کو بلائیں. اس بچے کو یونیورسٹی بلایا گیا. انہوں نے کہا ہمارے سامنے ذرا کرو جو کچھ آپ نے ادھر کیا ہے. وہ اس نے ایکٹیویٹی ریپیٹ کی. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے ایک چیز ڈسکور کی ہے, کیونکہ انوینشن میں اور ڈسکوری میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈسکور وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہے, انوینشن کوئی نئے سرے سے چیز بنتی ہے. آپ نے ایک چیز ڈسکور کی ہے کہ اسٹیم ہیز پاور, بھاپ جو ہوتی ہے اس میں طاقت ہوتی ہے. اور پھر وہی بچہ جو ہے, اس کا نام جیمز واٹس تھا, اور وہی بچہ جو آج اسٹیم انجن ریلوے کا چل رہا ہے, آپ کے کچن میں پریشر کوکر چل رہا ہے, وہ اسی اصول کے تحت چل رہا ہے کہ بھاپ میں طاقت ہوتی ہے. یہ اس نے, میں ڈیفائن کر رہا ہوں واچ کو. یہ اس کا دوسرا سٹیپ تھا ایکشن, کہ اس نے اپنے ایکشن کو واچ کروایا. اور اپنے ایکشن کو واچ کروا کے منوایا کہ میں واقعی میں 4 کلاس کا بچہ نہیں ہوں, کیونکہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں خدا داد شروع سے ہی ہوتی, کسی کلاس کی محتاج نہیں ہوتی. ہاں, تو یہ تو تھا ایکشن. WA. آگے ٹی جو ہے, ٹی اسٹینڈس فار ٹائم, واچ یور ٹائم, کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ہمارے بزرگ فرماتے ہوتے تو بیٹا 2-4 سال اوکھے ہو لو پڑھائی دے, اسکول کالج یونیورسٹی کے زمانے میں اگو سارے سال سوکھا رہو. ذرا آسان زبان میں ڈیفائن کر رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جب پڑھائی شروع کی, پھر زمیندار ماحول سے نکل کے سارا کچھ, انہوں نے آخیا ڈنگراں نال ڈنگر ہونا پیندا ہے, سب کچھ, حتیٰ کہ مرغی بھی نہیں رہنے دی. اس کے بعد ہے کہ سی اسٹینڈس فار کریکٹر, واچ یور کریکٹر. دوسروں کو کریکٹر فٹافٹ نظر آ جاتا ہے. جب ہم کسی کو ایسے کر کے کہتے ہیں نا تو وہ ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے, 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. خود بھی آپ نے نگربان میں جھانک کے دیکھیں گے ہوز ہو واٹس وٹ. اور آخری ہے ایچ, کہ ایچ اسٹینڈ فار ہیلتھ, واچ یور ہیلتھ, کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. وہ میں اپنے زمانے میں کہتا ہوتا تھا کہ جڑے بندے آتے ہیں تھک جانے جھوٹ مار دیں گے, لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے. روٹین بنی ہوئی ہے, مارننگ ٹائم جانا, ایوننگ ٹائم گھر, مارننگ جانا ایوننگ گھر. اچانک سے آپ کا ٹائم پیریڈ وہاں پہ ختم ہو گیا, سارا شیڈول ختم ہو گیا, پھر آپ گھر پہ بیٹھ اسٹے کر لیا آپ نے. اصل میں جس بندے نے فل آف ایکٹیویٹی زندگی گزاری ہوتی ہے نا, اس کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے. میں جلدی سونے والا اور ارلی رائزر بنتا ہوں, جلدی جاگنے والا بنتا ہوں. جب میں جوان تھا اپنے زمانے میں, اسکول کالج کا طالب علم تھا, تو میں رننگ, جوان تو اب ابھی بھی ہے نہیں, اب تو کچھ بندہ مندا نہیں ہے ویسے. انہاں آخیا گل وہ کریے جڑی جائے منی نال سنڈیاں خوش رضا ہوے, بھੈਣ سو جو ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾ ਹੋਵੇ, ਰਨ ਸੋ ਜੋ ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਰੇਦਾਰੀ ਕੁਆਰੀ ਸੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਮੌਜ ਕਪਾ ਵਾਵੀਂ ਕਦੇ ਝੱਲ ਨੂੰ ਧੁੱਧ ਸਦਾ ਹੋਵੇ. اصل میں بندہ مانتا نہیں ہے, اچھا مان لینا چاہیے. تو 2020 میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی 20 ستمبر 2020 کو. اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ محدود کر, ٹیوشن وغیرہ میں نے چھوڑ دی. پہلے بھرپور طریقے سے, آپ کے زمانے میں بھی بھرپور طریقے سے پڑھائی. تو نیکسٹ کوئی نہ کوئی تو سوچا ہوگا, پلان کیا ہے. دیکھیں آپ, ابھی تو آج پہلا دن ہے ریٹائرمنٹ کا, ادارہ یا سرپرستی کسی کی ادارے کی, کیونکہ پڑھانے جو ہے تو اب اتنے آئے نہیں. اور ہم چونکہ ٹیچر
ٹیچر ہیں اور ٹیچر جو ہے اس کا اسپیلنگ کا آخری لفظ ہے آر، اور آر اسٹینڈ فار رسپیکٹ، رسپیکٹ ہی ہمیں بچتی ہے. کیا بات. یہ آپ نے بھی عزت ہی کی ہے تو مجھے مجھ سے ٹائم مانگا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے چینل کو بھی آباد رکھے، مزید ترقیاں دے، یہ ہماری دعا ہے. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے بی ایم نیوز کو ٹائم دیا. خواتین و حضرات میرے ساتھ موجود تھے قابل احترام سینئر پروفیسر صاحبان سر طارق محمود صاحب. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی ایم نیوز. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.